اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اللہ رب العزت کا اسم مبارک الرزاق، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الرزاق اس کا مطلب ہے بہت روزی دینے والا، اور وہ ذات جس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور ہر جاندار کے لیے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اس رزق میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں رکھا، اور نہ ہی دوست اور دشمن میں۔ اصل میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رزق دو طرح کا ہے، رزق عام اور رزق خاص۔ رزق عام وہ ہے جو نیک و بد، اگلوں پچھلوں سب کو شامل ہے، اور یہ رزق بدنی بھی کہلاتا ہے۔ رزق خاص یہ دلوں کا توشہ ہے، اور دلوں کی غذا علم اور ایمان ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے رزق عام وہ ہے جس میں رزق بدنی کو جسم کے اعضاء تک پہنچانے کے لیے جسم کی نالیوں میں مکمل حکمت علم کے ساتھ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اب یہ رزق حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ کون سا ٹھیک ہے جس میں انسان کی نجات ہے، اور کون سا غلط جس میں انسان کی پکڑ ہے۔ اب ہے رزق خاص، یعنی علم کی دولت اور ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں اور رسولوں کے ذریعے دنیا والوں کو عطا کی جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ کے قبیلہ اشعرین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان کے کھانے کا کچھ انتظام فرما دیں۔ یہ شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر اشعری بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے غیر گزرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بھی رزق دے گا۔ یہی سوچ کر وہ وہیں سے واپس چلا گیا، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا ہی نہیں۔ واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ جل جلالہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا، ان کو جا کے اپنا حال بتایا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا ہوگا۔ یہ سمجھ کر وہ سب مطمئن ہو کر آرام سے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ انہوں نے دیکھا دو آدمی ایک بہت بڑا برتن گوشت اور روٹیوں سے بھرا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تب ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر کافی کھانا بچ بھی گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ باقی کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ بھی اس میں سے ضرورت کے مطابق لے سکیں۔ انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ وہ دونوں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت لذیذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب ان آدمیوں نے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ ہم نے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے واپس آ کر ہمیں یہ جواب دیا، جس سے ہم نے سمجھا کہ کھانا آپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رزق اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔
اسی طرح ایک بہت بڑے عارف و عابد شخص نے اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق کو پڑھتے ہوئے کہا، جب سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے، میں نے اپنی روزی کے بارے میں کبھی شک یا فکر نہیں کی۔ یعنی کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ انسان کو اللہ پر توکل بہت زیادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ توکل یہ نہیں کہ آپ آرام سے ایک جگہ بیٹھے رہیں، کچھ کریں ہی نہ اور سوچیں کہ رزق کا ذمہ جب اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اٹھنے کی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اس کے لیے اٹھ کے کوشش کی جائے، پھر اللہ پر توکل کیا جائے، اور ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ رزق حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہو، حرام اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کی جائے۔ الرزاق جل جلالہ کا نہایت ہی عجیب و غریب نظام قدرت ہے۔ اس نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے یہ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ اگر آپ کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے تو اتنا کام تو بہرحال آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کو اپنی مقررہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا پڑے گا، اور پھر اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو آؤں گا، لہٰذا میرے لیے انتظام کر کے رکھا جائے۔ مگر اللہ رب العزت آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، وہ آپ کے مستقل قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی طور پر رکنے کی جگہ کو بھی، اور پھر بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کے آپ کا رزق آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے الرزاق جل جلالہ کی قدرت کاملہ۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رازق حقیقی پر یقین رکھے کہ صرف وہی عطا کرنے والا ہے، لیکن اس رازق حقیقی پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری دکان مجھے پالتی ہے، کبھی یہ سمجھ لینا کہ میری ملازمت مجھے پالتی ہے، اور کبھی یہ خیال کرنا کہ میری زمین اور میری تجارت مجھے پال رہی ہے، اور کبھی یہ سوچ لینا کہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو میں خود پالتا ہوں۔ یوں انسان اپنی ناقص عقل کی بنا پر ان چیزوں کو بڑا سمجھ کر ان کی پوجا میں لگا رہتا ہے، ان چیزوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، مگر انسان یہ نہیں جانتا کہ جن اسباب پر اسے اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ سب تو فانی ہیں۔ دکان فانی ہے، ملازمت فانی ہے، تجارت فانی ہے۔ ان ختم ہو جانے والی چیزوں پر بھروسہ کبھی نہ کریں، بلکہ اس ذات پر بھروسہ کریں جو خود باقی ہے، اس کی ملکیت باقی ہے، اس کی قدرت باقی ہے اور اس کا علم باقی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روزی آسانی سے ملے، پاکیزہ برکت والی ملے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اس رزق کو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یا نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ برکت عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ جب خوشحالی ہو تو اس راز کا شکر ادا کریں، اور جب حالات کمزور ہو جائیں تو توبہ استغفار کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑھاپے تک رزق میں اضافہ کے لیے دعا کی جائے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، عمر بڑھ جانے اور بڑھاپے کے وقت تک اپنا رزق مجھ پر زیادہ فرما۔ اسی طرح رزق میں برکت کے لیے ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واجعل غناءنا فی انفسنا۔
اے اللہ، آپ نے جو ہمیں رزق عطا کیا اس میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمارے دلوں کو بے پرواہ کر دے۔ رزق میں فراوانی کے لیے ایک اور دعا ہے، اللہم ارزقنا من فضلک ولا تحرمنا رزقک۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور اپنے رزق سے ہمیں محروم مت فرمانا۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسا علم جو نفع بخش ہو اور ایسا عمل جو تیرے دربار میں مقبول ہو اور حلال صاف روزی مانگتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر مکمل یقین ہونا چاہیے، لہٰذا رزق اور رزق میں برکت صرف اسی سے مانگیں۔ حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس کے لیے اسباب پورے اختیار کیے جائیں۔ جھوٹ بول کر اگر لاکھوں روپے ملتے نظر آ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ رزاق یہ روپے نہیں ہیں بلکہ رزاق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اس رازق نے مقدر میں لاکھوں روپے لکھے ہوئے ہیں تو وہ ضرور مل کر رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔